بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان کو اس کی بے انتہا عبادت اور بے شمار سجدوں کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کی سرداری جیسا مقام بخشا تھا، لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی مثال ایک واقعے کی صورت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم میں کچھ یوں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ عرصہ دراز سے عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ بستی میں ایک قوم ہے جو عرصہ دراز سے ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان کہنے لگا کہ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص بولا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی ہے۔ اس پر ابلیس کہنے لگا کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس فضول کام میں پڑ گیا؟ اس عبادت گزار شخص نے کہا کہ یہ بھی میری عبادت کا ہی ایک حصہ ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ میں وہ درخت کسی صورت تجھے کاٹنے نہیں دوں گا۔ اسی بات پر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس عبادت گزار شخص نے شیطان کو اپنی طاقت کے بل پر نیچے گرا دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے کہ اس درخت کو کاٹو؟ اس درخت کا کاٹنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیتے۔ بھلا تمہیں کیا ضرورت ہے اسے کاٹنے کی؟ وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس بات پر دونوں میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس بار بھی وہ عابد شخص اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس بار شیطان نے ایک اور چال چلی اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دے گا تو میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں گا جو تیرے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ جب اس شخص نے شیطان کو چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم ایک فقیر آدمی ہو، تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ عیش کا کوئی سامان، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس بھی اپنا مال ہو؟ اس بات پر وہ عابد شخص کہنے لگا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ شیطان بولا کہ اگر تو وہ درخت کاٹنے سے باز رہے گا تو میں ہر رات تیرے سرانے پر 2 دینار رکھ دیا کروں گا اور تو یہ مال اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر اور دیگر اقارب پر بھی خرچ کرتے رہنا۔ یہ کام تیرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ تو نے اگر وہ درخت کاٹ بھی دیا تو یہ لوگ کوئی اور درخت لگا دیں گے اور اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اس بات پر وہ شخص سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو، اس درخت کا کاٹنا مجھ پر فرض ہی نہیں کیا گیا اور نہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، اور جو بات تم کہہ رہے ہو میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا اور اپنا ارادہ بدل دیا۔ اگلے دن صبح وہ اپنے بستر پر 2 دینار پا کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن بھی شیطان نے 2 دینار اس کے سرہانے پر رکھ دیے، مگر تیسرے روز صبح جب اس نے اپنے سرہانے کچھ نہ پایا تو غصے میں اٹھا اور دوبارہ درخت کاٹنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں پھر اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس بار بھی شیطان نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور دوبارہ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی، مگر اس بار شیطان نے اس شخص کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو اپنا ارادہ ترک نہیں کرے گا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس عبادت گزار شخص نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آج تم مجھ پر غالب کیسے آ گئے؟ شیطان کہنے لگا کہ اس دن تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے درخت کو کاٹنے نکلا تھا اور تیری نیت میں اخلاص تھا، اور آج تجھے 2 دینار نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیرا ارادہ محض اللہ کے لیے نہیں بلکہ آج تو پیسے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں نے آج تم کو گرا دیا اور تجھ پر غالب آ گیا۔ چنانچہ اس شخص نے اپنا ارادہ بدل لیا اور وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد میں اس لیے ناکام ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی خوشی کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیکی اور بلائی کے راستے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین مدد